ام کیا، حسبتا سمجھا آپ نے، انا کہ بے شک، اصحاب الکہفی غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب. ام حسبتا یا تم سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو. ام کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا، کیا، خواہ، بلکہ، اور دو طرح سے آتا ہے، کبھی متصل اور کبھی منقطع. متصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے دو چیزوں کو، اور کبھی ان کو الگ الگ کر دیتا ہے. اور ویسے ام جو ہے یہ حرف ہے، اور حرف عطف کہتے ہیں اس کو، عین طیفے. کون سا حرف؟ حرف عطف. کہیں پیچھے پڑھا ہو آپ کو یاد ہو، ام یقولون افتراہ، یا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. تو ام خواہ، لیکن صرف خواہ نہیں بلکہ یا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سوالیہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اگر ہم اس کو لیں ام حسبتا، یا تم سمجھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر کیا تم سمجھتے ہو، تو یہاں کیا استفہام ہے اور استفہام بھی انکاری ہے، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے. انا کہ بے شک، اصحاب الکہفی اصحاب کہف، کہف والے. اور کہف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسیع غار. والرقیمی اور اصحاب الرقیم. رقیم کا لفظ رے قاف میم سے ہے. رقم کرنے کا معنی ہوتا ہے لکھنا. کتاب مرقوم سورۃ مطففین میں آتا ہے، لکھی ہوئی کتاب. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چیز رقم کر دی، تاریخ رقم کر دی. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ تختی ہے جس پر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. اور وہ کون تھے؟ جو اپنا ملک چھوڑ کر غار میں پناہ لیے تھے. یعنی بعض نے کہا کہ اصحاب کہف ہی کے نام مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک الگ واقعہ ہے. اور واو یہاں پر اور کے معنوں میں، یعنی اس کو الگ کر رہی ہے کس سے؟ کہف سے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانو وہ تھے، من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے، عجیب یعنی عجیب نشانیوں میں سے، حیران کن چیزوں میں سے. تو گویا یہاں پر بعض مفسرین نے اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں کو ایک ہی گروہ سمجھا ہے، اور بعض نے کیا کہا، یہ الگ الگ دو واقعات ہیں. اور دو واقعات میں اصحاب الرقیم وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ سفر پر تھے کہ راستے میں بہت زور کی بارش ہوئی، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اتنے میں ایک بہت بھاری پتھر لڑھک کر غار کے دہانے پہ آ گیا اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا. پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل اللہ کے حضور پیش کر کے تو دعا مانگی کہ یا اللہ اگر ہمارا یہ نیک عمل تجھے پسند آیا تو اس کے وسیلے سے ہمیں نجات دے اس مشکل سے. ایک شخص نے اپنی نیکی کا ذکر کیا، دوسرے نے اپنی پتھر تھوڑا تھوڑا سرکا. لیکن جب ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ آپ کو بھی شاید یاد ہو، آپ نے سن رکھا ہو، کہ اس نے کہا کہ میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور واپسی پر رات کو اپنے بوڑھے والدین کے لیے دودھ دو کر ان کو پیش کرتا رات کے کھانے کے طور پہ. تو ایک روز بکریاں ادھر ادھر بکھر گئی، ان کو سمیٹتے اکٹھا کرتے دیر ہو گئی، تو میں لیٹ گھر پہنچا. جب پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے. تو میں نے پھر بھی حسب معمول دودھ دویا اور لے کر ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ شاید کسی وقت آنکھ کھلے تو میں ان کو دے سکوں، اور ان کو جگایا نہیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں. بہرحال جب اس شخص نے یہ بات کہی اور اس نیکی کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مشکل آسان کر دی، اور غار کا منہ کھل گیا اور سب کے سب باہر آ گئے.
تو بعض کے خیال میں اصحاب الرقیم سے مراد یہ گروہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ اور رقیم کے لفظ کو کچھ اور معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ رقیم اس پہاڑی کا نام ہے جہاں وہ غار موجود تھا، کہف تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ چونکہ قرآن اور سنت میں اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اس لیے آراء اپنی جگہ پر ہیں، اور ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہوں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں میں ایک چیز وہاں ملتی جلتی ہے، اور وہ کیا؟ غار میں پناہ لیا جانا۔ اور غار کے پتھر کا ہلنا بھی اور سرکنا اور دروازہ کھل جانا، غار کا دہانہ کھل جانا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی ہے۔ بہرحال اصل واقعہ جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے وہ ایک مخصوص واقعہ ہے جو اصحاب کہف کا ہے۔ اس واقعے کا اس صورت میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کتاب پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اہل کتاب کے علماء سے مشورہ کیا۔ کس نے؟ قریش نے، اور کہا کہ آپ اپنی کتابوں میں سے کچھ ایسے واقعات ہمیں بتائیں جن کا اہل مکہ کو ذکر نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا نہیں پتا، تو ہم جا کر آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو آپ بتا دیں گے ہمیں، اور اگر نہیں ہوئے تو بات سامنے آ جائے گی، آپ کا جھوٹ کھل جائے گا کہ آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے آ کر آپ سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق روح کے بارے میں بھی پوچھا۔ بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قریش نے ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے واقعات کو کھول کر بیان کر دیا۔